الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور ہم نے وصیت کی ان لوگوں کو کہ جو کتاب دیے گئے تم سے پہلے، ان کو بھی، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی جواب دہی کا احساس اپنے اندر زندہ رکھو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نے انکار کیا، اگر تم نے انکار کا رویہ اختیار کیا، تم نہیں مانو گے، تو تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس لیے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ بے نیاز ہے اور تمام اعلیٰ صفات کا مالک ہے، اس کی تعریف تو خود کی جاتی ہے، یعنی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی احتیاج نہیں ہے کہ وہ تمہاری تعریف، تمہاری اطاعت، فرما برداری کا محتاج ہو۔ وہ تو بغیر کسی کی خدمت کے تعریف کیا گیا ہے۔ اصل میں تو اس کی یہ صفت تقاضا کرتی ہے کہ وہ بے نیاز ہونے کے باوجود تمہیں اپنی عنایت سے، اپنے جود و کرم سے نوازے۔ اگر وہ تمہیں ہدایت دیتا ہے، تمہاری رہنمائی کرتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے۔ اور پھر سن لو، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے بھروسے کے لیے، یعنی وکیل بنانے کے لیے، توکل کرنے کے لیے، بھروسے کے لیے۔ یہ بات بار بار تاکید سے اس لیے کہی گئی تاکہ یہ بات واضح اور نمایاں ہو کہ اللہ جب کوئی بات بیان کر دیتا ہے تو پھر یہ اس ذات کا فیصلہ ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اور اس کو کسی کی حاجت ضرورت نہیں ہے مگر لوگ اس کے محتاج ہیں۔ وہ لوگوں کی بہتری کے لیے، ان کے بھلے کے لیے ان کی رہنمائی کرتا ہے تاکہ ان کو دنیا میں اور آخرت میں آسانی ہو اور ان کے لیے رہنمائی ہو۔ فرمایا وَإِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ، اور اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ایھا الناس، اے لوگو، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور تمہاری جگہ پر اوروں کو لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ کے لیے، اللہ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے، یعنی اسے اس معاملے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی۔ یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو وہ کوئی شرف، مقام، مرتبہ دیتا ہے۔ ایک مرتبہ، ایک مقام تو انسان کو ملتا ہے نا اپنی کوشش سے، اپنی کاوش سے، اور ایک مرتبہ مقام ملتا ہے پیدائش سے۔ آپ بلونگ کرتے ہیں کسی خاندان کو، کسی کمیونٹی کو، کسی قوم کو۔ دونوں ہی صورتوں میں، لیکن دوسری صورت میں خاص طور پر ظاہر ہے کہ آپ کو جو مقام ملا ہے اصل میں وہ آپ کے لیے ایک چیلنج ہے، آپ کے لیے ایک موقع ہے۔ آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کے لیے مزید کامیابی کے دروازے کھلیں گے، رہنمائی اور روشنی مزید واضح ہوگی۔ آپ اگر اس کو اہمیت نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو میری آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ آپ کو لے جائے گا اور کسی اور کو آپ کی جگہ پر اس مقام پر فائز کر دے گا، اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کو
اس پر پوری قدرت حاصل ہے. یعنی اپنے مقام کو پہچانو، اپنی ذمہ داریوں کو نبھاؤ اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف سے ملے ہوئے اس شرف کے مستحق ثابت کرو، تو اللہ کو یہ فیصلہ کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی. من کانا یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. یہ آیت کا ٹکڑا اصل میں ایسا ہے کہ جو قرآن میں اور جگہوں پہ میں نے کئی جگہ بیان کیا کہ ایک اسلوب، ایک سٹائل آف پریزنٹیشن ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں حذف کا اسلوب، یعنی امپلائڈ سمجھتے ہوئے ایک ٹکڑے کو اومٹ کر دینا، اس لیے کہ جو موجود ہے وہ اومٹڈ کو خود نمایاں کر رہا ہے. یہاں جو پوری بات تھی وہ یہ تھی کہ ومن کانا یرید ثواب الدنیا، جو چاہتا ہے دنیا کا بدلہ، فعند اللہ ثواب الدنیا، تو اللہ کے پاس دنیا کا بدلہ موجود ہے. ومن کانا یرید ثواب الدنیا والآخرہ، اور جو دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ چاہتا ہے، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ موجود ہے. تو ایک جگہ پر بدلے کا ذکر نہیں کیا گیا اور دوسری جگہ پر من کانا یرید ثواب الدنیا والآخرہ کا نہیں کیا. یہ قرآن میں بہت ہوا ہے. کیوں ہوا ہے؟ اس لیے ہوا ہے کہ قرآن جس زمانے میں نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں اعلیٰ کلام اپنی بات کو بیان اسی طرح سے کرتا تھا، اور اللہ نے اس کو جیسے بیان کیا اس نے ان لوگوں کو متاثر کیا کہ جو لوگ زبان کی ان نزاکتوں سے واقف تھے. میرے اور آپ کے لیے یہ چیز ایک اجنبی چیز ہے، کیونکہ ہم ظاہر ہے کہ قرآن کی زبان کے اولین مخاطب نہیں ہیں. ہم جب قرآن سے ہدایت پانے کے لیے اس کو پڑھیں گے تو ہمیں یہ اسلوب سمجھنا ہوگا، سیکھنا ہوگا. تو فرمایا کہ جو چاہتا ہے دنیا کی زندگی کا بدلہ، تو اللہ کے پاس صرف دنیا کی زندگی کا بدلہ بھی ہے، اور جو چاہتا ہے دنیا اور آخرت کی دونوں کی زندگیوں کا بدلہ، تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ بھی ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اصل میں تو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ تلاش کرنا چاہیے. بڑے ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو محض دنیا کے بدلے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے، ثواب، بدلے سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں. اور اللہ سنتا ہے لوگوں کی باتیں، لوگوں کی دعائیں، اور انہیں معلوم ہے کہ کون محض دنیا چاہ رہا ہے اور کون آخرت چاہ رہا ہے، اور وہ دیکھتا ہے لوگوں کے رویے کو. یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو ایمفسائز کر رہے ہیں کہ تم اللہ کے پیغام کو سمجھو اور دنیا میں بھی اپنے لیے بھلائی چاہو اور آخرت کی بھی بھلائی چاہو. اس پیغام میں اس بات کا بندوبست کیا گیا ہے کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کے بھلے کے لیے کام کرو اور اللہ سے دونوں ہی کو چاہو. یہ تھا جناب 4 میں سے پہلا فٹ نوٹ، اس کا اختتام، جس میں کہ یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ جو خواتین کے ساتھ نکاح کرنے کا معاملہ ہے یتیم بچوں کی ماؤں یا بہنوں کے ساتھ، اس میں کچھ مسائل تھے. ان مسائل کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا، ان کا جواب دیا، اور پھر آخر میں کچھ مناسب اس سے متعلق ہدایات بھی دے دیں، یعنی تنبیہ بھی کر دی کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اس میں یہ بالکل ممکن ہے کہ بعض باتیں چونکہ انسان کے معاملات پیچیدہ ہوتے ہیں وہ تمہاری گرفت میں نہ آئیں، لیکن جان لو کہ آسمانوں اور زمین کا مالک وہ ہے. تم اس کی فرما برداری کرو گے تو تمہیں دنیا اور آخرت دونوں کا بھلا حاصل ہوگا. اس کے بعد اب دوسرا مسئلہ زیر بحث آیا ہے. سورہ نساء کو پڑھتے ہوئے
یہ بات تو آپ کے ذہن میں ہے نا کہ ہم جہاں سے ہم نے شروع کیا ہے پہلا، وہاں سے اب سورہ نساء کی مضمون مکمل ہو گیا ہے. یہ آیت نمبر 127 سے اب وہ 4 باتوں کے جوابات ہیں جو چل رہے ہیں. اب یہ دوسری بات، یہ دوسرے سوال کا جواب ہے، دوسرے اشکال کو دور کیا جا رہا ہے، کلیریفائی کیا جا رہا ہے. وہ یہ تھا کہ لوگ جو مسلمان تھے وہ غیر مسلموں کے ساتھ، کفار کے ساتھ دوستیاں، تعلقات رکھتے تھے، اور یہ جسٹیفیکیشن پیش کرتے تھے کہ آخر پرابلم کیا ہے، یعنی یہ بھی تو اہل کتاب ہیں، ذرا سے تو ڈفرینسز ہیں ہمارے ان کے ساتھ، تو ان کے بارے میں اتنی سختی کی کیا وجہ ہے. تو یہ جو رویہ ہے، اس رویے پر اب اللہ تعالیٰ تبصرہ فرما رہے ہیں. یعنی سورہ مبارکہ کے اصل مضمون میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ تم ان کے معاملے میں سخت ہو جاؤ. اب یہ وہ چیز ہے کہ جو الگ سے ایک پیچیدگی ہے. ہمارے ہاں لوگ وہی سختی اختیار کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، اس کانٹیکسٹ میں صورتحال یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آپ سمجھیں کہ بلڈ اپ ہو رہا ہے، کہ اللہ کا پیغام کلیئر ہو رہا ہے، واضح ہو رہا ہے. اس پیغام میں جو لوگ انکار کی جگہ پر کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے تقاضا کر رہے ہیں کہ اب تم ان کے ساتھ سخت ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے. یہ کوئی عام دور نہیں ہے، یہ پیغمبر کا دور ہے، اور پیغمبر کے دور کے ہونے کی وجہ سے اور تم پیغمبر کے ساتھی ہونے کی وجہ سے اس بات کے پابند ہو کہ اب گریجولی جو اللہ کا عذاب اور اس کے حالات بلڈ اپ ہو رہے ہیں، تم اس کے مطابق بنو، اور تم اب ان کے ساتھ دوستیاں نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ تعلقات نہیں بڑھا سکتے، چاہے تمہارے رشتہ داری کیوں نہ ہو. یہ امید ہے کہ سوال جواب میں یہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ پرٹیکولرلی مشکل چیز ہے کہ ہمارے ہاں لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کرنا ہے، حالانکہ اس میں بہت سی اور چیزیں ہیں کہ جو قابل غور ہیں. اور یاد رہا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں بندہ ناچیز نے ابھی کچھ تقریریں جھاڑی ہیں. سو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ہو جاؤ گواہی دینے والے انصاف کی، شہداء للہ، اللہ کے گواہ بن کر، ہو جاؤ انصاف کو قائم کرنے والے، شہداء للہ، اللہ کی گواہی دیتے ہوئے، ولو علی انفسکم، اگرچہ کہ یہ گواہی خود تمہارے اپنے اوپر پڑے، یعنی تمہاری مفادات پر پڑے، تمہاری ذات کے خلاف ہو، اول والدین، یا ماں باپ کے، والدین کے خلاف ہو، والاقربین، یا رشتہ داروں کے. ہر حال میں تم نے انصاف کرنا ہے اور گواہی دینی ہے انصاف پر مبنی اللہ کی خاطر. میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سچائی اور حق کے گواہ بن جاؤ، اور یہ گواہی تم ایسے دو کہ تم انصاف اور سچائی میں اللہ کے گواہ بن جاؤ، اور لوگ تم کو دیکھ کے، تمہارے رویے کو دیکھ کے یہ جانیں کہ اللہ اس دنیا میں کیسا انصاف چاہتا ہے، تم اس کے گواہ بن جاؤ. وہ آپ کو معلوم ہے نا کہ کرسچنز میں ایک گروہ ہے جو کہتا ہے یہوہ وٹنسز. یہوہ وہ ان کے لیے وہ اللہ کا نام ہے، یاوے، یہوہ. سو ہم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ کے گواہ بن جائیں اس دنیا میں انصاف قائم کرنے کے معاملے میں.
تو یہ اللہ کا ہم سے تقاضا ہے، اور اس میں جو ایک سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا، کیا کہ یہ گواہی چاہے خود تمہاری اپنی ذات کے خلاف پڑے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، میرے مفادات ہیں تو میرے مفادات کبھی بھی متاثر نہیں ہونے چاہیے، اس لیے میں حق کی گواہی نہیں دیتا، اوِل والدین، یا والدین کے مفادات ہیں، والاقربین، یا رشتہ داروں کی۔ میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ یہ سورہ نساء اگلی سورہ سورہ مائدہ کی جوڑا سورہ ہے، ان دونوں کے جوڑا ہونے میں اور کئی پہلو بھی ہیں، مگر ایک بڑا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ آیہ مبارکہ جو بڑی امپورٹنٹ ہے، اس میں جو بات بیان کی گئی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں ایگزیکٹلی یہی بات دوبارہ کی گئی ہے، صرف ایک فرق کے ساتھ کہ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ تم حق کی گواہی دینے والے بن جاؤ، اللہ حق پر کو قائم کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے، اور اس کے راستے میں جو ایک رکاوٹ ہے اس کو بیان کیا گیا کہ اگرچہ کہ اس کا نقصان تمہیں ہو یا تمہارے والدین کو یا رشتہ داروں کو، وہاں اس کے برعکس ایک دوسری رکاوٹ کو بیان کیا گیا۔ ایک رکاوٹ تو یہ ہوتی ہے نا کہ میرے یا میرے رشتہ داروں کے مفادات پر کوئی آنچ نہ آئے، دوسری رکاوٹ یہ ہوتی ہے، اور دیکھیں کمال ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بیان کر سکتے ہیں، دوسری رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ وہ میرا دشمن ہے، اس کے خلاف گواہی، اس کے حق میں گواہی نہیں دے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر مائل نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، انصاف کرو یہی تقوی کے قریب ترین چیز ہے۔ وہ گھیر لیا ہے کہ نہ اپنے مفادات کو مجروح ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے تم حق کی گواہی سے گریز کرو، اور نہ کسی دشمن کے فائدہ پہنچنے کے خدشے کے پیش نظر تم حق کی گواہی سے گریز کرو، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ اگرچہ کہ اس کا نقصان خود تم کو ہو، والدین کو ہو یا رشتہ داروں کو، ان یکن غنیًا او فقیرًا، امیر ہو یا غریب، فاللہ اولا بہما، اللہ ہی دونوں کے لیے زیادہ حقدار ہے، فلا تتبعوا الہویٰ، تو دیکھو خواہشوں کی پیروی نہ کرو، ان تعدلوا، کہ اس کے نتیجے میں تم حق سے ہٹ جاؤ، انصاف کرنے سے گریز کرو۔ ظاہر ہے یہ خواہشات ہی ہوتی ہیں نا، اپنی خواہشات ہیں اور اپنوں کی خواہشات ہیں، ان کے مفادات ہیں، تو تم خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ کہیں تم انصاف سے ہٹ جاؤ۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور یاد رکھو کہ اگر حق اور انصاف کی بات کو بگاڑنے یا اس سے پہلو بچانے کی کوشش کرو گے تو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ یعنی ایک یہ ہے کہ آدمی کیا کرے کہ بگاڑنا شروع کر دے، آپ سٹیٹمنٹ بدلنا شروع کر دیں، بات کو گول مول کر دیں، یا گریز کریں، بھاگ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ وہ کرو نہ یہ کرو۔ وَإِن تَلْوُوا، تم اگر بگاڑو گے، زبان میں کچھ توڑ مڑوڑ کے ایسی بات کرو گے یا اعراض کرو گے کہ یار نہیں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اٹس ناٹ مائی پرابلم، تو اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، آمنو باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے، یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے بڑی موضوع آیت ہے کہ ایمان کے لیولز ہوتے ہیں۔ ایک لیول وہ ہے کہ آپ نے ظاہری طور پر مان لیا، تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں کے جو ایمان لائے، یعنی جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا۔ جو ظاہری طور پر ایمان لائے، آمنو،
حقیقت میں ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، یعنی یہ جو تم ایمان لائے ہو یہ تو تم آفیشل ایمان ہے نا، سرکاری. آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ حقیقی، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر بھی کہ جو اس نے اہتمام کے ساتھ نازل کی اپنے رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی کہ جو اس نے نازل کی اس سے پہلے، یعنی تورات. انجیل تورات ہی کی آپ سمجھیں کہ ایک ایکسٹینشن ہے، زبور وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. تو اس کو آپ ایک کتاب کہیں، کئی کتابیں کہیں، ایک ہی بات ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس کسی نے انکار کیا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، تو وہ پھٹک گیا ایک دور کی گمراہی میں. یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ بھائی وہ کچھ نہ کچھ تو مانتے ہیں، نہیں، کچھ نہ کچھ ماننا نہیں، پوری بات ماننی. یعنی اللہ کا پیغام ہے، اللہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس نے جب اپنی بات کو، دعوت کو کلیئرلی پہنچایا ہے، تو یہ کیا بات ہوئی کہ کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے؟ نہیں، پوری بات آپ کو ماننی ہے. تو فرمایا کہ تم بھی مانو ان پوری باتوں کو، اور یہ بھی مانے پوری بات کو. خدا تعالیٰ کے پیغام کے بارے میں پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا. یہ ضرور ہے کہ آدمی بعض اوقات نہیں سمجھ پاتا، یا بعض اوقات اپنی کمزوری کی وجہ سے عمل نہیں کر پاتا. اس میں صحیح رویہ یہ ہے کہ آدمی اپنی کمزوری کا اعتراف کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اس کو اس کی توفیق ملے کہ وہ اپنی اصلاح کرے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی کہ یہ والا آئٹم مجھے پسند ہے اور یہ آئٹم پسند نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہ سب کچھ ماننا ہے. اور جس نے اس معاملے میں تفریق کی اور انکار کیا تو وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا. وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ کفر میں زیادہ ہو گئے، بڑھ گئے، نہیں ہے اللہ کہ وہ معاف کرے گا ان کو، اور نہیں وہ ان کو راستے کی ہدایت دے گا، راستے کی رہنمائی کرے گا. یہ اب بڑی اہم بات پھر دوبارہ ہو رہی ہے ایمان سے متعلق، کہ جو اہل ایمان ہیں، ظاہر ہے وہی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم السلام علیکم سر، آئیے. اللہ کا شکر ہے. اہل ایمان جب ایمان لاتے ہیں میرے اور آپ کی طرح، تو ہم مسلمان ہیں، ہمارے سامنے دین کے تقاضے آتے ہیں. ہم جب ان کو سیریسلی لیتے ہیں تو ہمارا جو ہے نا ایک قانونی ایمان، اس میں مضبوطی آتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے. اور جب انسان اس سے گریز کرتا ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑتا ہے، تو وہ اس سے دور ہٹتا ہے. اور بعض اوقات وہ دور ہٹنا اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ انسان کفر اختیار کر لیتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے کلمے کو چھوڑ دیا، نہیں، وہ حقیقی جو ایمان کی محرومی ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، یعنی انہوں نے اپنے رویے سے یہ ثابت کیا کہ وہ ایمان لانے کے بعد ایمان کو چھوڑ رہے ہیں. یہ ایک آپ سمجھیے کہ پریکٹیکل عملی انسان کی اندر کی کیفیت ہے کہ وہ ایمان کو اختیار کیا، اس نے ایمان لایا، اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی، اس نے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانا شروع کر دیا، پھر اس کے بعد اس کا رویہ بدلا
اور اس نے کفر کیا، پھر اس کے بعد ایمان لایا، یعنی اس کو محسوس ہوا کہ نہیں یار یہ ٹھیک نہیں ہے، آئی شوڈ مینڈ مائی ویز، اس نے اپنی اصلاح کی. ثم کفروا، پھر اس نے کفر کیا. ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں آگے بڑھ گیا، یعنی واپس نہیں آیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سٹرگل، یہ کشمکش یہ جاری رہتی ہے. انسان ایمان لاتا ہے اور پھر اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے، وہ اس کا مقابلہ کرے اور اپنے آپ کو دوبارہ صحیح راستے پر لے آئے تو گویا کہ وہ روشنی میں آ گیا. لیکن اگر کسی موقع پر خدا نخواستہ کفر کا حملہ ایسا ہو اس کے اوپر کہ وہ آگے بڑھ جائے اور ایمان کی کیفیت کو ٹیسٹ کرنے کے بعد، ایمان کی روشنی کو دیکھ لینے کے بعد وہ کفر کو ایسا پسند کریں، اور کفر میں گلیمر ہوتا ہے، تو بڑی زبردست چیز ہوتی ہے، آدمی کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور آدمی اسی کی طرف دھکیلا جاتا رہے دور. تو فرمایا لم یکن اللہ لیغفر لہم، تو پھر اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو معاف کرے گا ان کو، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہیں ایسا ہے کہ ان کے لیے راستے کی رہنمائی کرے گا. یہ دونوں ایک ہی باتیں ہیں. اصل میں اللہ ہے کہ جو توفیق دیتا ہے انسانوں کو کہ وہ اس سے معافی مانگیں، وہی ہے کہ جو راستہ دکھاتا ہے. کیوں دکھاتا ہے اور بعضوں کو کیوں نہیں دکھاتا؟ اصل میں اللہ کے ہاں ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک مشین ہے جس میں یہ بات، یہ انفارمیشن ڈیٹا موجود ہے کہ اس کے عمل کی اور اخلاص کی کوالٹی ہے اور اس کی کوالٹی ہے. تو کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنے رویے سے اتنے زیادہ گر جاتے ہیں اپنی پرفارمنس میں، اور جان بوجھ کر بار بار کی اپرچونٹیز ملنے کے باوجود کہ پھر وہ ڈراپ ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں نہیں اب ان کو نہیں ہو سکتا. یعنی انہوں نے ایمان دیکھ لیا تھا، صحیح راستہ ان کو معلوم ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود کفر کی اٹریکشن ان کے لیے اتنی زیادہ پروناؤنسڈ، پرومیننٹ ہو گئی کہ انہوں نے اس راستے کو چھوڑ دیا. تو فرمایا کہ پھر اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو معاف کرے گا اور نہ ہی ان کو ہدایت کا راستہ دکھائے گا. بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، ان منافقین کو خوشخبری سنا دیں کہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. یعنی یہ واضح کر دیا کہ یہ منافق ہیں، اندر سے یہ کھوکھلے ہو چکے ہیں، ان کا ایمان ختم ہو گیا ہے، یہ بات کو اب سمجھنے میں دلچسپی نہیں لے رہے. میں اور آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ تو خدا کا پیغام آسمان سے نازل ہو کر یہ بتا سکتا ہے. فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کافروں کو دوست بناتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر. یعنی ادھر اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے ساتھی ہیں کہ جو دین کے اخلاص میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، انہیں ان سے ایک چڑ ہے، ان سے وہ دور ہوتے ہیں. اور یہ کہ جو اللہ کے پیغام کو آ جانے کے بعد اس کا انکار کر رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ دوستیاں پینگے بڑھاتے ہیں. فرمایا ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ ان کے پاس عزت چاہتے ہیں، عزت تلاش کر رہے ہیں؟ فإن العزة للہ جمیعا، تو عزت تو ساری کی ساری اللہ کی. یعنی جب آپ ایمان لاتے ہیں تو آپ پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ساری عزت، سارا شرف تو اس بات میں ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اور آپ جو کام بھی کریں وہ اس کی خوشنودی، اس کی رضا کے لیے کریں. ساری عزت تو اس میں ہے. یہ کیا کرتے تھے؟ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، یہ بات تمہارے اوپر نازل کر دی گئی تھی کتاب میں سورہ انعام میں، if I am not mistaken probably آیت نمبر 27 میں، but I can be wrong، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا کتاب میں پہلے سے. کیا؟ اذا سمعتم آیات اللہ، جب تم سنو اللہ کی آیات کو، یکفروا بہا، کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے،
وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی اچھی وضاحت ہے۔ انکار سے مراد سوال نہیں ہے، انکار سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اس آیت کا کیا مطلب ہے، یہ تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، وہاں تو کچھ اور کہا گیا ہے۔ یہ تو ایکڈیمک کویسچن ہے سمجھنے کے لیے۔ انکار یستہزأ بها، مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ فلا تقعدوا معهم، تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، جب تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم ایسا کرو گے تو تم انہی میں سے گردانے جاؤ گے، تم انہی میں کے ایک مانے جاؤ گے۔ ایسا نہ کرو، کیا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ کی کتاب، اس کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ میں پھر واضح کرتا ہوں، ڈسکشن نہیں، سوال جواب نہیں، صاف مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو پھر اس میں ایک بندہ مومن جس کے دل میں ایمان کی غیرت ہے وہاں نہیں بیٹھے گا۔ یہ بات ایک الگ سے ایک مسئلہ ہے جو میں صرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو پکڑ کے مار دو، یہ نہیں کہا۔ مذاق اڑایا جا رہا ہے دین کا، بلیسفمی، دے آر میکنگ فن آف ریلیجن، لیکن بس یہ کہا کہ اٹھ کے چلے جاؤ، اتنی بات کہی ہے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ ان منافقوں اور ان کافروں کو سب کے سب کو جہنم سے بھر دے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یتربصون بکم، یہ لوگ ہیں کہ جو تمہارے بارے میں منتظر ہیں یعنی ہے کہ تمہاری تباہی ہو جائے، گردش زمانہ سے تمہارا خاتمہ ہو جائے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، پھر اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فتح نصیب ہوتی ہے تو قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، وہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو کوئی حصہ ملتا ہے، یعنی جو دنیا میں آزمائش کی غرض سے ان کو کبھی کامیابی ہوتی ہے، تو قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں گھیرے میں لیے ہوئے نہیں تھے اور ہم نے مسلمانوں سے تم کو نہیں بچایا تھا، یعنی ہم نے تمہاری مدد کی تھی، تو اب تم ہمارے اس کنٹریبیوشن کو ایکنالج کرو۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ ان کافروں کو، منکروں کو، ایمان والوں کے خلاف ہرگز کوئی راستہ نہ دے گا، یعنی یہ لوگ ناکام ہوں گے، اہل ایمان کامیاب ہوں گے، لیکن یہاں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے دونوں کے درمیان ایک راستہ اختیار کر لیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، یہ منافق دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، حالانکہ وہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، یعنی جس طرح سے ان کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کامیاب ہیں حالانکہ یہ ناکام ہیں، تو اللہ اپنے فیصلوں سے ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اٹھتے ہیں یہ انتہائی سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ۔ یراؤن الناس، محض لوگوں کو دکھاتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، ان کو کوئی دلچسپی نماز سے نہیں ہے، اس لیے کہ نماز اصل میں ان کو پڑھنی پڑ جاتی ہے اپنے آپ کو مسلمان دکھانے کے لیے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ نہیں یاد کرتے اللہ کو مگر بہت تھوڑا، جتنا دکھانے کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ، یہ دونوں کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں، یعنی ان کا نہ معاملہ یہ ہے کہ یہ اہل ایمان کے ساتھ پوری طرح ہیں، نہ ان کا کفار کے ساتھ پوری طرح سے تعلق ہے، یہ درمیان ہی میں لٹک رہے ہیں۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر ہیں اور نہ ہی ادھر ہیں۔ ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے جرائم کے نتیجے میں اللہ نے انہیں گمراہی میں ڈال دیا ہے۔
تو جسے اللہ گمراہ کر دے فلن تجد لہ سبیلا، تو تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ یہ آیات جاری ہیں، میں ان کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس سے پہلے کہ ہمارا اگلا آئٹم شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ہم نے وصیت کی ان لوگوں کو کہ جو کتاب دیے گئے من قبلکم، تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نے انکار کیا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس سے اللہ کو کچھ فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ اللہ ہی کا ہے سب کچھ جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ بے نیاز ہے، تعریف کیا گیا ہے، تمام صفات کا حامل ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور ایک مرتبہ پھر سن لو کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے بھروسہ کرنے کے لحاظ سے۔ اِن یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، لے جائے تم کو، ایھا الناس، ہے لوگو، ویأتی بآخرین، اور وہ لے آئے دوسروں کو۔ وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اور اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے۔ من کانا یرید ثواب الدنیا، جو دنیا کی زندگی کا فائدہ چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا کی زندگی کا فائدہ موجود ہے، اور جو دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ چاہتا ہے، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، بدلہ موجود ہے۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، ہو جاؤ انصاف کو قائم کرنے والے، اس پر قائم رہنے والے، شہداء للہ، اللہ کے گواہ بن کر، ولو علی انفسکم، اگرچہ کہ اس کے نتیجے میں خود تمہاری ذات کے مفادات پر زد پڑے، اول والدین، یا والدین کے، والاقربین، یا رشتہ داروں کے۔ ان یکن غنیا او فقیرا، اگر کوئی ہوا مالدار یا فقیر، غریب، فاللہ اولا بہما، تو اللہ دونوں ہی کے لیے زیادہ حقدار ہے۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، تو دیکھو خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ تم انصاف نہ کرو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم نے بگاڑنے کی کوشش کی یا تم نے اعراض کیا، اگنور کیا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ سچا اللہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر کہ جو اس نے نازل کی اہتمام کے ساتھ اپنے رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی کہ جو اس نے اتاری اس سے پہلے۔ ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جس کسی نے انکار کیا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، تو وہ پھٹک گیا دور کی گمراہی میں۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر کفر میں آگے بڑھ گئے۔ لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ ایسا، لیغفر لہم، کہ وہ ان کو معاف کرے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی ان کی رہنمائی کرے گا۔ بشر المنافقین، آپ خوشخبری سنا دیں ان منافقوں کو، بأن لہم عذابا علیما، کہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ لوگ ہیں کہ جو ان جان بوجھ کر انکار کرنے والوں کو دوست بناتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر۔ ایبتغون عندہم العزہ،
کیا یہ ان کے پاس عزت کو تلاش کرتے ہیں؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو سن لو کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور تمہارے اوپر یہ بات کتاب میں نازل کر دی گئی تھی، ان اذا سمعتم، کہ جب تم سنو، آیات اللہ یکفر بہا، اللہ کی آیات کے بارے میں کہ ان کا جان بوجھ کر انکار کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقُودُوا مَعَهُمْ، تو تم ان کے ساتھ مت بیٹھو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، تم اگر ایسا کرو گے تو اس صورت میں انہی کی طرح ہوگے۔ ان اللہ جامع المنافقین، اللہ جمع کرنے والا ہے ان منافقین کو، والکافرین، اور ان کافروں کو، فی جہنم، جہنم میں، جمیعا، سب کے سب کو۔ الذین یتربصون بکم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تمہارے بارے میں انتظار میں ہیں کہ تمہیں تباہی آ جائے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ، پھر اگر تمہیں پہنچتی ہے کوئی فتح من اللہ، اللہ کی طرف سے، قالوا أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر ہوتا ہے کافروں کے حصے میں کوئی کامیابی کا موقع، قالوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، میں بھی اٹکتا ہوں، وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں گھیر نہیں لیا تھا اور ہم نے تمہیں روکا نہیں تھا اہل ایمان سے، یعنی ان کے حملوں سے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، تو اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ان منکروں کو، ایمان والوں کے خلاف اللہ ہرگز کوئی راستہ نہ دے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ وہ ہے کہ جو ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، تو وہ کھڑے ہوتے ہیں مارے باندھے، زبردستی۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نہیں یاد کرتے اللہ کو مگر بہت تھوڑا۔ مذبذبین بین ذالک، وہ درمیان ہی میں لٹک رہے ہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ وہ ادھر کی طرف ہیں اور نہ ادھر کی طرف۔ ومن یضلل اللہ، اور اللہ جن کو گمراہ کر دے، یعنی اللہ نے ان کے جرائم کے نتیجے میں ان کو گمراہی میں ڈال دیا، اور جنہیں اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ سبیلا، تو تم ایسوں کے لیے کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ آپ کہیے سر۔ گڈ، الحمدللہ۔ جی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے سر۔ بس میں تو اب حاضر ہوں جی، بس مجھے بھاگنا ہے، کوئی اب سے 35 منٹ بعد، 5 منٹ کے اندر اندر جناب حکم۔ ختم ہو جائیں گے کویشچنز۔ پہلا تو کویشچن یہ ہے سر کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے کون سے 2-3 نام ہیں جو کہ شفا کے لیے ہیں؟ ایک پرسن از ill، واٹ، میں نے پڑھا ہے ایک، اور اس کے ساتھ دی کومنٹری بھی، بٹ انفارچونیٹلی آئی کانٹ فائنڈ اٹ۔ دیکھیں، ایک تو بڑا واضح ایک شفا کی جو دعا ہے حدیث میں، اس میں آتا ہے یا شافی الامراض، اے شافی الامراض، امراض، مرض کی شفا دینے والے۔ جی، یہ تو ظاہر ہے کہ بالکل واضح ہے۔ قرآن مجید میں سورہ شعراء میں ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کہیے، یہ بات بیان ہوئی ہے کہ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ گویا کہ ایک سٹیٹمنٹ بھی ہے اور ایک دعا بھی ہے۔ سورہ شعراء میں، سورہ شعراء میں ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے۔ جب آپ شعراء نکالیں گے نا، یہ 26 سورہ ہے، جی ٹھیک ہے، تو اس میں کئی پیغمبروں کی داستانیں آپ پہ یہ بیان ہوئی ہیں، تو اس میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہاں بیان ہوا ہے۔ تو اس میں ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ میں
جب مریض ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. مجھے کسی اور موقع پر اگر آپ کسی سے واٹس ایپ پہ یاد کرائیں گے تو میں وہ بھیج دوں گا آپ کو. اسی طرح سے ایک تیسری جو دعا جنرل ہے، جنرل مگر دعا اس کے بیماری کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑی ایفیکٹو ہے، وہ بھی اگین ایک اسٹیٹمنٹ اللہ تعالیٰ کی ہے سورہ نمل کی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا وہ کہ جو بے قرار کی دعا سن کر قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ برائی کو، بیماری کو، تکلیف کو دور کرتا ہے. تو یہ بھی پڑا آدمی بس اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں جی، وہ سنتا ہے، اور جب جس انداز میں اس کو پورا کرنا ہوتا ہے وہ کرتا بھی ہے. ایک میں نے آپ کو حدیث سے بتایا اور دو قرآن سے بتا دی. جی دیکھیں، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو ہے براہ راست دین. براہ راست دین کا مطلب وہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، الفاظ بتا رہے ہیں کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، حدیث میں، قرآن میں ہے. ایک ہے جو تجربہ ہے. سورہ رحمان کے پڑھنے سے مرض کے دور ہونا، میں اس کا انکار نہیں کرتا، مگر میں اس کو دین نہیں مانتا. میں گزارش کر رہا ہوں نا کہ میں اس کو دین نہیں مانتا، میں اس کو قرآن کی ایک اضافی برکت مانتا ہوں. دین وہ ہوتا ہے جو اللہ نے بتایا ہو، اللہ کے رسول نے بتایا ہو. یہ لوگوں کا تجربہ ہے. لوگ اس کو کنفیوز کرتے ہیں آپس میں. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہیں کہ اس سے برکت ہوتی ہے، کوئی کرے اور اس کو نہیں ہوتی، تو اس میں نہ اللہ نے نہ اللہ کے رسول نے کوئی گارنٹی دی ہے. جس کو فائدہ ہو جائے فبہا الحمدللہ. اور اس کو بس ایسے ہی پیش کرنا چاہیے کہ اللہ کے پیغام میں بعض اوقات بعض برکتیں ہوتی ہیں، وہ بعض لوگوں کو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن وہ دین نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. بس میں ایک وضاحت کر دوں، یہ میں جو چائے پی رہا ہوں یہ دائیں ہاتھ سے پی رہا ہوں، آپ کو بائیں ہاتھ سے نظر آ رہا ہے. بڑا بدنام ہوتا ہوں میں. وہ ایک ہوتا ہے نا مرر امیج آتا ہے اس میں. اب آپ جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے کے یوں کریں گے نا تو آپ کو لگے گا بائیں ہاتھ سے کر رہے ہیں. جی سر، آج کا جو ہمارا نا اس میں ایمان کا اختیار پھر کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دے دیا ہے، کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھے اعمال کریں گے تو پھر ہی اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کرے گا یا ہدایت دے گا، ادروائز پھر وہ ایسا ہی ہے. اگر اس کے علاوہ کچھ اور ہو تو بہت ہی شدید ناانصافی ہے کہ نہ میں لینے میں نہ میں دینے میں. اوپر سے فیصلہ آیا کہ یہ بے ایمان ہے اور ادھر سے فیصلہ آیا کہ آپ ایماندار ہیں، تو بندہ پوچھے کہ یا اللہ میں نے کیا کیا تھا اور اس نے کیا کمال کیا. یہی وہ مسئلہ تھا، آپ اچھی طرح سے سمجھیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ قرآن کے اہم ترین نقطوں میں سے یہی وہ مسئلہ تھا جس کو سن کر فرشتے پریشان ہو گئے کہ اے خدایا یہ تو کیا کرنے والا ہے، یہ جو تو ہمیں بتا رہا ہے اپنی اسکیم، اس کے نتیجے میں تو لوگ مار کٹائی کریں گے، زمین میں فساد مچائیں گے، خون بہائیں گے. تو اللہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی میں جانتا ہوں کہ میں اس آزمائش کو برپا کر رہا ہوں سوچ سمجھ کے. اس میں یقیناً لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے، فساد مچے گا، مگر یہ لوگ بھی تو ہوں گے، وہ لوگ کہ جن کو پھر آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا. وہ عظیم. جی بھائی جب یہ ٹھنڈی جاتی ہے محسوس ہوتا ہے. آپ لیں گے چائے؟ نہیں جی تھینک یو. کہ وہ بھی پی لیتا تو کیا رہتا. تو یہ اختیار آپ کو دیا ہوا ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں
کہ دنیا میں ہر چیز آزمائش ہے. نہ آپ کا کمال ہے نہ میرا کمال ہے. جو ہمیں ملا ہے یہ خدا کی مہربانی ہے اور صرف امتحان کے لیے ملا. صحت ہو، دولت ہو، تعلقات ہوں، مواقع ہوں، جو کچھ بھی ہے، ایوری تھنگ از اے ٹرائل. خدا مہربانی کرتا ہے، مل جاتی ہے. ایک چیز ہے، صرف ایک، جو پیور میرٹ پر ملتی ہے، اور وہ ہدایت. وہ کیا جی؟ ہدایت. وہ ہدایت اگر اللہ تعالیٰ صرف اپنے ڈسکریشن سے دے وداؤٹ کنسیڈرنگ یور پرفارمنس، تو پھر تو دنیا میں دھاندلی ہے. پھر تو کیا کرے. ہمیں وہ کہتا ہے کہ آخری حد تک انصاف کرو. وہ ہمیں جتنا کہتا ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر خود کرتا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو ایک مثال سے سمجھایا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ ہم دنیا میں کرتے ہیں اصل میں اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے ایک اسکرین پر، اور وہ یہ طے کر رہی ہوتی ہے اسکرین، جیسے ہوتا ہے نا ہارٹ کے اور اس کے جو وہ دکھاتے ہیں کہ یہ اب آپ کی کیا پرفارمنس جا رہی ہے. آپ کو ہدایت ملے گی، بڑھے گی، ہدایت کم ہو رہی ہے، ہدایت بالکل ختم ہو گئی ہے، دل کالا ہو گیا، یہ کیا ہے. اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے. یہ فیصلہ صرف اللہ کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صرف اللہ اس کو جانتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ فیصلہ ہدایت اللہ دیتا ہے. ہدایت کوئی دے نہیں سکتا. اس لیے کہ پیغمبر تو یہ چاہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب کو ہدایت مل جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، آپ نہیں ہدایت دے سکتے. یہ سر لکھ دیں گے سر میرا جی یہ جو 3 آپ نے میں لکھ دیتا ہوں. اینڈ ان دا مین وائل باقی چیزیں جاری رہ سکتی ہیں. جی سائملٹینیس آپریشنز. simultaneous ہے تو سر the next question is of course Rihanna is going to laugh at it because she said کہ don't ask this question. She said don't ask. اس جملے کا نہیں، یہ کویشچن نہیں ہے، یہ کویشچن نہیں ہے، نہیں یہ کویشچن نہیں ہے، بٹ دا کویشچن ایٹ which she is going to laugh. جی میری سر صحت صحیح نہیں، بڑی مشکل سے میں اٹھتا ہوں تہجد کے لیے. ماشاء اللہ. ادھر سے اذان ہو جاتی ہے. ابھی 2 نفل پڑھے ہوتے ہیں، کئی دفعہ وضو کر لی ہے تو نیت کر لی ہے تہجد کی، تو اذان پہلی اذان ہو جاتی ہے. جی اذانیں 3-4 ہوتی ہیں. جی اب اس میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر اذانیں ہو رہی ہیں تو تہجد پڑھی جا سکتی ہے ٹل دی لاسٹ اذان. شی سیز کہ نہیں جی نہیں، بالکل نہیں، آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، آپ اسی کو چھوڑ دیں. مطلب شی ہیز دیٹ. کس نے بتایا؟ چلیں چھوڑیں ٹیچر کو. میں سر یہ بھی ہے کہ جب آپ پہلی اذان ہوئے تو آپ روزہ بند کریں. دیٹس ناٹ آئی ایم ناٹ آسکنگ یو. اچھا میں آپ سے تو نہیں کویشچن پوچھ رہا نا. جی آپ جاری رکھیں سر. کویشچن یہی ہے جی کہ وضو کر لیا، ان دی مین ٹائم آپ نے نیت کر لی، 2 نفل پڑھ لے، پہلی اذان ہو گئی. اب آپ وہاں روک دیں یا ویٹ فنش یور 8 رکعات ٹل دی باقی اذان ہو رہی ہے، کیونکہ پہلے آپ نے شروع تو کر دی نا. تو یہ کویشچن ہے کہ اس کا کیا حل کیا ہے. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ اب ظاہر ہے جو بات میں کر رہا ہوں وہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. 3 اوقات ہیں، بعض لوگوں کے نزدیک 2 اور بعض کے نزدیک 3، جن میں نماز پڑھنا اور اللہ کے آگے سجدہ کرنا اس سے روک دیا گیا ہے. سورج کے طلوع ہوتے وقت، سورج کے غروب ہوتے وقت، اور جب سورج سر پر ہو، اس کو کہتے ہیں نصف النہار پر ہونا. ان 3 اوقات کے علاوہ آپ کبھی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، سجدہ کر سکتے ہیں. کچھ اوقات ہیں پسندیدہ مطلوب، جن میں آپ اگر پڑھیں گے تو گویا کہ آپ زیادہ اللہ کے قرب کا امکان پائیں گے، ثواب آپ کو ملے گا. جی باقی اوقات میں عبادت کرنا یہ اس سے روکا نہیں گیا ہے. چنانچہ آپ کے لیے آئیڈیل میں کہہ رہا ہوں، تہجد کی نماز کا وقت وہ ہے کہ جب ابھی
فجر کی اذان نہیں ہوئی، اور 2-3 اذانوں کو چھوڑیں، پہلی اذان سمجھیں، اچھا پہلی اذان، لیکن وہ آئیڈیل ہے. جی آپ کا معمول ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ اٹھتے ہیں، تو یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ اگر اس کا وقت ختم ہو جائے تو آپ اب نہیں پڑھ سکتے. بھائی حد یہ ہے یہ لوگوں کو اصل میں بات چونکہ معلوم نہیں ہوتی کہ یہ وتر کی نماز تہجد کی نماز ہے، جس کی اجازت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے ساتھ پڑھنے کی دے دی. تو اصل میں 2 الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے تہجد کا آئیڈیل وقت اور ایک اس میں وسعت ہے. اس کو ٹھیک ہے آپ معمول نہ بنائیں، لیکن کبھی کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ آپ اٹھے ہیں اور وقت گزر چکا ہے، حضور کے عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کام آپ نفلی باقاعدگی سے کرتے ہیں اس کو چھوڑنے کی بجائے زیادہ بہتر ہے کہ اس کو ذرا اس کے کمتر وقت پہ پڑھ لیں. اتنا آپ نے اس کا اہتمام کیا کہ ایک موقع پر آپ نے عصر کی نماز کے بعد اپنے وہ نفل پڑھے کہ جو آپ ظہر کے ساتھ باقاعدگی سے پڑھتے تھے. تو لوگوں کے ہاں یہ بحث شروع ہو گئی کہ بھائی عصر کی نماز کے بعد تو کوئی نماز نہیں ہوتی، تو پھر حضور نے کیسے پڑھ لی؟ تو پھر ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ محترمہ نے واضح کیا کہ اصل میں وہ نفل چھٹ گئے تھے، تو وہ آپ نے پڑھ لیے. اس لیے آئیڈیل وہ ہے، لیکن اس سے روکا نہیں گیا. اگر روکا گیا ہوتا تو پھر باقاعدہ حضور کے ارشادات ہوتے کہ ہرگز نہیں، خبردار نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہ جو تہجد کی نماز تھی آپ نے اس کو وسعت دے کے عشاء کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دے دی. یہی حال اس کا بھی ہے، آپ کی کس کا؟ تراویح کا. سر تو اگر سر اب تو بہت اہتمام This is also right hand. عشاء میں اگر پڑھیں گے سر تو پھر تہجد کی نیت کر کے پڑھیں گے کہ وتر ہی ہو. بہتر اس طرح نہیں دینا. دیکھیں نیت کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کام میں آپ کی کلیئرٹی. جب آپ عشاء کے آخر میں وتر پڑھیں گے تو آپ کی کلیئرٹی یہ ہے کہ آپ اصل میں وہ نماز پڑھ رہی ہیں کہ جو اللہ کے پیغمبر نے اس وقت پڑھنے کی اجازت دی ہے. اس کے لیے الفاظ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ باقی رہی یہ بات کہ آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ بالعموم آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے وتر تہجد کے آخر میں پڑھیں. بلکہ سچی بات ہے، یہ جملہ بھی میں ایک بیکار جملہ بول رہا ہوں، آپ تہجد پڑھیں. اصل میں وتر تہجد ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس تہجد کو حضور نے عشاء کے ساتھ ملانے کی اجازت دے دی، چونکہ یہ تہجد اپنی تعداد میں آڈ نمبر ہے، تو آڈ نمبر کو وتر کہتے ہیں. تہجد اور نمبر ہے سر؟ ہاں جی. 8 نہیں پڑھتے ہیں؟ 11. تہجد میں 11 پڑھتے ہیں. یہی تو اصل میں مشکل ہوئی نا ہمارے یہاں کہ لوگوں نے کہا جی کہ وہ تو ہم نے وتر پڑھ لیے. وتر کو انہوں نے تو تہجد میں نہیں آتا نا. میں وہی میں گزارش کروں کہ وتر تہجد ہے. اچھا اس جی. کو حضور نے اجازت دی کہ عشاء کے ساتھ پڑھ لیا جائے. وہ اجازت اتنی عام مشہور ہو گئی کہ لوگوں نے یہ گمان کیا کہ یہ الگ سے کوئی نماز ہے. نہیں، یہ الگ سے کوئی نماز نہیں ہے. یعنی لوگوں کو یہ سن کر بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسلمانوں کے لیے دین میں اسوہ نمونہ ہیں، زندگی میں ایک مرتبہ بھی آپ نے عشاء کے ساتھ نہیں پڑھی. لوگوں کے لیے حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے عشاء کے ساتھ آپ نے وتر نہیں پڑھے. میں کہتا ہوں اس طرح کی باتیں سننے کے بعد میرا خیال ہے ایک نیچرل ریئیکشن ہی ہونا چاہیے کہ پھر یہ سب کچھ ہوا کیا. وہ پتہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کو لوگ سمجھتے ہیں دین، اس لیے کہ انہوں نے دین کو اس سے کاٹ دیا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ میں کئی مرتبہ بیان کر چاہوں گا یہ بات کہ وہ نفل بھی آ گئے اس میں اور بہت کچھ آ گیا. جی سر ابھی جس طرح رمضان میں آپ نے وہ پڑھائی تراویح پڑھائی، تو کیا آپ نے یہ واضح کیا کہ یہ ایکچولی تہجد ہے جو میں اس وقت کر رہا ہوں؟ مطلب لوگوں کو تو یہی پتہ ہے، اب آپ اس دفعہ تو آپ نے بھی اہتمام کیا اس بات کا. سو ڈڈ یو کلیریفائی کہ یہ اصل میں تو تہجد ہے؟ ہم بھی پڑھ رہے. میں نے کلیریفائی نہیں کیا کیونکہ بہت لوگ سر اس تراویح پہ اتنا زور ہے تراویح، مطلب
کہ وہ لگتا ہے کہ جیسے آپ کچھ مس کر رہے ہیں, روزہ ہی آپ کا نہیں مسلمان. دیکھیں جی, میری آپ ایک کمزوری سمجھ لیں, میری آپ اس کمزوری سمجھ لیں, وہ میری اپالوجی بھی ہے. جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی ایک اور مذہبی شخصیت بھی ہے تو میں سینگ نہیں اڑاتا, سینگ نہیں اڑاتا. صحیح بات, بالکل صحیح بات. میں تراویح کو غلط نہیں سمجھتا, تو وہ پڑھ لیا. اگرچہ کہ آئی ایم شیور جو مجھے لیکچرز کے موقع ملے ہیں تو میں نے اس میں اس کو واضح کیا, تو ہم ہمیشہ ہی واضح کرتے ہیں. اور پریکٹیکلی میں کبھی بھی میں وطر کے لیے نہیں رکا, میں نے نہیں پڑھا اس لیے کہ میں وطر پڑھتا ہی نہیں. یعنی میں اس بات پہ بالکل کلیئر ہوں کہ وطر تو تہجد کی نماز ہے. آپ کو اگر صرف تھوڑی دیر کے لیے موقع مل جائے صبح اٹھنے کا تو 3 آپ رکعتیں پڑھیں. تو لیکن آئی ڈونٹ نو, مجھے اس کی یہ میری کمزوری ہے, اور میں نے اسی لیے اب کافی حد تک شعوری فیصلہ کر لیا کہ میں ٹی وی میں نہیں آؤں گا, اس لیے کہ وہاں یہی کچھ کرنا پڑتا ہے. آپ کو سینگ اڑانے پڑتے ہیں. ٹی وی پہ جب آپ آتے ہیں جی جی تو آپ کے ساتھ کوئی اور بیٹھا ہوا ہوتا ہے. ہاں جی. بلکہ اس مرتبہ تو میں نے, اللہ مجھے معاف کرے, ایک بدتمیزی کی. نہیں, وہ بد اخلاقی. میں ابھی آپ کو سنیں گی تو آپ کہیں ہاں, ابھی سن تو لیں نا, آپ سنیں تو صحیح نا. ہاں آپ نے یہ کیا, مگر آئی ایم سوری میں نے کیا. اسی مجھے کسی نے کہا کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں. میں نے کہا جی کہ میں آئی ایم سوری, میں اس طرح نہیں آتا. مجھے کوئی 1 to 1 پوچھے گا تو میں آؤں گا. I thought میں نے اس کو I had clarified it quite a few times. اور میری نو پرابلم, میری بات سمجھ میں آ گئی ہے. You will be the only person who is going to be asked this question. اچھا, وہ میں اب یہ بھی اوائڈ کرتا ہوں کہ وہ اسکرین پہ جاؤں تو میں ٹیلی فون پہ بات کرتا ہوں. رمضان کا مہینہ تھا, سخت گرمی تھی, میں آ رہا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ اس ٹائم پہ مجھے کچھ بات کرنی ہے. انہوں نے جناب فون ملایا اور وہ جو خاص میوزک بجتی ہے وہ بجی, اور اس کے بعد اینکر پرسن آئے اور انہوں نے کہا جناب تو اب ہمارا پروگرام ہے اور اس میں ہم اس مسئلے کو ڈسکس کریں گے. کراچی سے مفتی فلاں ہیں, لاہور سے مفتی فلاں ہیں, اور ایک اور اسکالر ہے ڈاکٹر خالد ظہیر اور فلاں. میں نے ادھر ہی اپنا فون بند کیا. میں نے کہا جی میں نے اس کے لیے نہیں کیا تھا. بعد میں ان محترمہ کو میں نے ایک نوٹ آف اپالوجی لکھ دیا کہ جی آئی ایم سوری, آئی تھنک اٹ واز ایگزیکٹلی دی اپوزٹ آف واٹ آئی واز ایکسپیکٹنگ. ہاں چلو ٹھیک ہے جی, میں خوش ہوں. Religion پہ جی a lot of people fight with each other بہت. to the extent they سر انہوں نے کہا اگر لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. ہاں وہ تو نہیں کیا نہیں, وہ میں نے اس کو کلیریفائی کر دیا کہ ڈسکنیکٹ ہوئی تھی, میں نے کی تھی. سر جب آپ سینگ کرنے کا بات کر رہے ہیں نا, پیپل لائک اس ہو آر آن یو نو آن another front, اور ہم اسکالرز نہیں ہیں, میری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, لیکن when we are marginalized because of our beliefs, I'm talking about my field for example, and are you supposed to keep quiet or are you supposed to, میں بیٹھتی نہیں ہوں ایسے لوگ جیسے لکھا ہوا نہیں بیٹھو آپ اس لوگوں میں جس میں آپ وہ باتیں چل رہی ہوں, but then when you see something happening ہم کچھ کہیں نہ کہیں. دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سچویشن کیا ہے. مثال کے طور پر ایک سچویشن یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو آپ بے شک کر لیں, بلکہ کرنا چاہیے. اٹ از بیٹر ٹو سے جو اٹیک موڈ میں سارے آ جاتے ہیں وہ بھی آپ اپنے آپ کو ایگریسو ہونے سے روکیں, ان کو بتائیں جی کہ یہ پوائنٹ آف ویو ہے, باقی آپ کی مرضی. بعض چیزیں بیہودہ ہوتی ہیں مگر دین کا مذاق نہیں ہوتی تو آپ اس کو ٹالریٹ کر لیتے ہیں. بعض چیزیں جو ہیں وہ انٹالریبل ہوتی ہیں. اچھا اس میں بھی ظاہر ہے میں اور آپ اختلاف کر سکتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر پچھلے سال میں گیا ٹیلی ویژن پر, تو مجھے کچھ عرصے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ یار میں تو بیٹھا ہوا ہوتا ہوں ایسے موقع پہ کہ جہاں بالکل شرک ہو رہا ہو. سو میں نے کہا جی میں واپس جا رہا ہوں, آئی کانٹ پارٹیسپیٹ. انہوں نے کہا واپس جانے کی کیا ضرورت ہے, آپ اس موقع پہ نہ ہوں. میں نے کہا اوکے. سو یو نو کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی ضروری ہے, مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہاں بیٹھیں, آپ کوئی چیز کنٹریبیوٹ بھی نہیں کر رہے ہوں, جو بات کی جا رہی ہے وہ آپ کے دین کا مذاق ہے. یعنی وہ ڈسکشن نہیں ہے, ڈسکشن ہو رہی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ڈسکشن میں
جتنا ایک انسان کے لیے ممکن ہے پولائٹلی آپ پارٹیسپیٹ کریں، اس لیے کہ لوگوں کے سامنے دوسرا پوائنٹ آف ویو آئے. جھگڑنے کی تو ضرورت ہی نہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ پروبیبلی ایک اور کام جو ہم آپ پازیٹیولی کر سکتے ہیں وہ یہ اگر پاسبل ہے تو یہ کہیں کہ دیکھیں ایک پوائنٹ آف ویو آپ کا ہے، ایک پوائنٹ آف ویو ہمارا ہے، اس میں جذباتی ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. یا آپ صحیح ہیں یا ہم صحیح ہیں یا پرابلی دونوں غلط ہیں. دی اونلی وے آؤٹ از ٹو ٹاک پولائٹلی، ایکیڈیمیکلی. ایکیڈیمیکلی کا مطلب یہ دلائل کے ساتھ. جذباتی ہونے کا تو موقع اس وقت ہو کہ جب حق بالکل واضح ہو گیا ہے اور باطل ضد اور ہٹ درمی کر رہا ہے. یہ بات تو ابھی ہوئی نہیں ہے. حق کے واضح ہوئے بغیر جب آپ ضد کرتے ہیں اور اگریسو ہوتے ہیں تو اصل میں آپ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی بات کمزور ہے. ورنہ اگر آپ کی بات مضبوط ہو تو آپ اطمینان سے بات کریں. میں لوگوں کو بار بار بتاتا ہوں کہ ایز اے ٹیچر یہ میرا تجربہ ہے کہ اگر کوئی بچہ اسٹوڈنٹ کوئی سوال بدتمیزی سے کرے، جواب آپ کو آتا ہو تو آپ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہوتی ہے کہ بیٹے اصل میں اس کا یہ جواب ہے. اور اگر کوئی بہت تمیز سے سوال کرے جس کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آدمی کہتا نکل جاؤ سے، دفع ہو جاؤ، کسی کا جواب نہیں ہے آپ کے پاس. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو یہ بتانا چاہیے کہ بھائی واٹ از دا پرابلم. آپ کہہ رہے ہیں آپ پر وہی نازل ہوئی ہے تو اوکے، پھر میں کنسیڈر کرتا ہوں کہ آپ پر ایمان لانا ہے کہ نہیں لانا. لیکن اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ پہ وہی نازل نہیں ہوئی ہے اور آپ وہی کو سمجھ کر بتا رہے ہیں تو ہم نے بھی اس وہی کو سمجھنے کی ایک کوشش کی ہے یا کسی اور نے کی ہے. آئیے ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں. یہ ممکن ہے آپ کی بات صحیح ہو، یہ ممکن ہے ہماری بات صحیح ہو، یہ ممکن ہے کوئی درمیان کی بات صحیح ہو. میرا یہ خیال ہے کہ پرابلی سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ ماحول کو ٹھنڈا کیا جائے. بالکل صحیح بات. چپ رہنا. ایک چپ اور رہنا تو وہ بھی ہوتا ہے کہ چپ رہنا is not- اگلے بندے کو اتنی نالج ہوتی نہیں تو ایسے اپنا دماغ کو خراب چپ رہنا. نہیں، میں آپ کی بات کو غلط نہیں کہتا. میں نے تو یہ کہا ہے ہاں یہ بھی بات بعض موقعوں پر جب دین کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا بلکہ ایک آپ کی یہ بیوقوفی کی بات ہو رہی ہے تو آپ کا خاموش رہنا بھی ایک بہت لاؤڈ ایک پیغام ہوتا ہے. یہ بندہ بات ہی نہیں کر رہا یو نو. اور اس میں بس کوشش یہ کریں، یہ کام نہ کریں کہ آپ کا سر ہلے اور سر نہ ہلے، سر کو پکڑ کے رکھیں آپ. باقی یعنی یہ ضروری ہے. ون مور ٹیکنیکل کوشچن. جی سر. قرآن شریف میں آتا ہے سیک فارگیونیس فرام یور رب ان دی ارلی آورز آف دی مارننگ. نو واٹ ڈز دیٹ ریئلی مین؟ نماز سے پہلے، نماز کے بعد؟ یہ اصل میں سورہ زاریات میں اور جگہوں پر بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان اپنے بندوں کی تعریف کی ہے کہ جن کو وہ محسن کہتا ہے کہ فرمایا کہ وہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور صبح کے اوقات میں وہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. اس کی جو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی کہ تہجد کی نماز اور اس میں آخر میں مغفرت کا معاملہ. اس کا مطلب صبح کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے اور تہجد کی نماز کے بعد، ان بٹوین. ویسے تو آبویسلی اس میں فجر بھی آ جاتی ہے مگر جو آیت میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ دیٹ واز مائی آئیڈیل کوشچن اینڈ آئی واز ناٹ کلیئر آن دس. میں آپ کو ایک سوری کہ نماز کے بعد کرے بندہ یا فجر سے پہلے کرے. ایک موٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں. جی. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اکثر مذہبی جھگڑے جن نکات پر ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بہتر یا کمتر کا معاملہ ہوتا ہے، وہ صحیح اور غلط کا ہوتا ہی نہیں ہے. ابھی آپ نے مجھ سے تہجد کی نماز کا وقت پوچھا تو میں نے کہا جی کہ وہ بہتر ہے، غلط تو ہے ہی نہیں. تو ہمارے ہاں اس میں جھگڑا ہوتا ہے. چنانچہ وہ بڑی اچھی لوگ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کبھی حج کے لیے موقع ملے جانے کا تو بس آپ کو میں ایک ہی مشورہ دیتا ہوں کہ افضل صاحب سے دور رہیں، اس لیے کہ وہ افضل کے چکر میں اتنی مصیبت پڑتی ہے آدمی کو
کہ یار بات یہ مجھے حج کرنے دو یار, یہ افضل ہے, یہ وہ کرو. ہم لوگ جب پڑھ رہے تھے نا تو اس وقت تھا افضل ترین حجاب, اس میں افضل ترین حجاب, اس سے وہاں پہ یہ بڑا پروگرام دوسرے کی عبادت کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے, اس کو ٹوکا جا رہا ہوتا ہے. نہیں وہ بہت ساری پرابلمز ہیں. ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جن پر کہ دین میں سرے سے بیان ہی نہیں کیا گیا, چھوڑ دیا گیا. اصل میں یہ بڑا مشکل ہے نا, لوگوں کو اول تو یقین ہی نہیں آتا, اور وہ یہی کہتے ہیں, مطلب ظاہر ہے کہ ٹھیک ہی کہتے ہیں یہ کہ یار آپ کیا یار پتلون قمیض پہن کے آ کے بیم کرتے ہیں, آپ کو کیا پتہ دین کا. دین تو انہوں نے سیکھا ہے کہ جو مدرسوں میں پڑھیں اور آپ نئی نئی باتیں آگے کرتے ہیں. تو یو نو میں آنیسٹلی جب ان کے پوائنٹ آف ویو سے سوچتا ہوں, ایک دیہاتی ہے بیچارہ, وہ ٹھیک ہی کہتا ہے یار یہ کون آ گیا یار, اس کو کیا پتہ دین کا, اس کی داڑھی دیکھو, اس کی داڑھی دیکھو, اس کی ٹوپی بھی کوئی نہیں ہے. سو یو نو وہ بیچارے یہ سمجھتے ہیں جو ان کو بتایا جا رہا ہے وہ دین ہے. ہمارے پاس کوئی ہوپ نہیں ہے سوائے باب ہوپ کے. یاد ہے باب ہوپ, ایک پرانا کامیڈین تھا. ہمارے پاس کوئی ہوپ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ان کو پیار سے سمجھائیں کہ دیکھو یار یہ بات بھی سن لو, ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ میں آ جائے. یعنی ہم نے جیسے ہی جذباتی کوئی بات شروع کی, جھگڑا شروع کیا, ہم ہار گئے. اس لیے کہ جذبات میں تو ہمارے جذبات تو کم ہیں, ادھر جذبات زیادہ ہیں. جذبات ملٹیپلائڈ بائی دا نمبر آف جذباتی پیپل. تو ہمارے پاس تو ایک ہی ہوپ ہے, اور وہ میں نے بتا دیا. سر آپ نے کہا کہ 11 ہوتے ہیں, بڑی فنی آدمی تھا وہ. 11 نمبر, تو وہ کس طرح سے پھر ہوگا, 3 کتنا ہوگا؟ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہجد کی نماز کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں, اس میں کوئی ایک نہیں ہے, اس میں بڑی ویرائٹی ہے. 2+2+2+2+3, 4+4+3, اور بعض اوقات لگاتار بغیر بیچ میں قادے کے. تو میں بھول جاتا ہوں, میں آپ کو کبھی بتاؤں گا, لکھی ہوئی سناؤں گا کہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے. کیوں ملا؟ دا ریزن از کہ دیکھیں مونوٹنی جو ہے نا وہ آدمی کو اسپرٹ سے دور کر دیتی ہے. پھر آپ میکینیکل ایک کام کر رہے ہوتے ہیں, میکینیکلی ایک کے بعد ہوئے, تو اس کو بدل کے, یہی میں لوگوں کو کہتا ہوں. اور بائی دا وے اب چونکہ وقت کا مقابلہ سخت ہے, اب میں اپنے ایجنڈے کے مطابق ایک دو باتیں کر دوں. میں آج سے ایک کلاس شروع کر رہا ہوں, آپ کو معلوم ہے نا, شام کو. یہ ہر ہفتے تو نہیں ہوگی, یہ ہو رہی ہے کینٹ میں. جی جی کینٹ میں, وہ میں ڈال بھی دوں گا آپ کے گروپ میں. مغرب کے بعد 7:45 to 9:45. یہ اس مرتبہ کے لیے ہے. کچھ ان کی لمیٹیشنز تھیں, کچھ میری لمیٹیشنز تھیں. ادروائز یہ سیٹرڈے کو ہوا کرے گی 4 to 6. اس میں نے جو اہتمام کیا ہے کچھ ذاتی غرض سے بھی اور کچھ اجتماعی غرض سے بھی, کہ بجائے اس کے کہ میں سورہ فاتحہ سے شروع کروں, جو میں کروں گا الٹیمیٹلی, میں نے پہلے یہ کہا ہے کہ ہم ذرا آخری صورتوں کو پڑھ لیں. سو سورہ نازعات سے ہم شروع کر رہے ہیں. جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں اور مصلحتوں کے علاوہ ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ بھائی یہ چھوٹی صورتیں یاد کر لیں, تاکہ جب نماز کے لیے ہم اٹھیں تو ہمیشہ ہی قل اللہ نہ پڑھیں, بلکہ فرق کر کے پڑھیں. اس سے بھی ایک دلچسپی پیدا ہوتی ہے. تو یہ جو آپ نے پوچھا تھا سوال کہ جو نماز تھی حضور کی, اس کی کیفیت یہی تھی کہ اس میں مختلف تھیں, اور 11 رکعتیں آپ مختلف طریقوں سے پڑھتے تھے, مگر تعداد 11 ہی ہوتی تھی. 8 اکٹھی بھی پڑھی جا سکتی, ایک بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب اتنی ورائٹی سامنے آ گئیں تو اس کا ایک مطلب اور بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ بات کہ 11 پڑھنی یہ تو طے ہے. یعنی آئیڈیلی اس میں بھی آپ دیکھیں, 7 بھی ہیں اس میں بھی دیکھیں کمال ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت کا. پابند نہیں کیا آپ کو کہ آپ 11 پڑھیں, آپ 3 بھی پڑھ سکتے ہیں.
اور آپ 39 بھی پڑھ سکتے ہیں. 2 بھی پڑھ سکتے ہیں سر نہیں وہ آڈ کیا ہے نا, آڈ نمبر تو کرنا ہے نا. اچھا جی. آپ 39 بھی کر سکتے ہیں جو مالکی کرتے ہیں, اینی تھنگ. اور یہ جو ہمارے یہاں تراویح میں لوگ 23 پڑھتے ہیں. تو سر سوری آپ کی بات میں کافی میں سمجھی نہیں, جب 11 ہیں تو پھر پہلے کیا وطر 3 پہلے پڑھنے ہیں یا 3 کی وہ کرنی ہے؟ وطر کا مطلب ہے آڈ. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو تہجد کی آپ آڈ کہتے ہیں وہ کس طرح سے مکمل؟ میں یہ بتا رہا ہوں نا, آپ نے 6 رکعتیں پڑھی, آگے 7ویں پڑھ لی, یہ وطر ہو گئی. آپ نے 8 پڑھی, 9ویں پڑھ لی, یہ وطر ہو گئی. یا آپ نے یہ طے کیا کہ نہیں میں اصل میں 9 مجھے پڑھنی ہے, پہلے میں 6 پڑھوں گی اور پھر اس کے بعد 3 پڑھوں گی. تو لوگوں کا خیال یہ کہ یہ 3 وطر ہوتے ہیں. نہیں بھی ہو سکتا ہے سر, وہ ایک ہوتا ہے جب آپ پیچھے سے کسی پہ ایڈ کر رہے ہوتے ہیں. 6+1 10+1 جی. کوئی کہنے کو کہہ سکتا ہے 8+3. تو اس کا مطلب تہجد میں 3 وطر پڑھنے پڑیں گے, چاہیے. تہجد کی نماز کی تعداد آڈ نمبر ہوگی. یہ جو آڈ نمبر آپ کریں گے تو جو آخری رکعت ہوگی وہ اصل میں وہ اس کو وطر کر دے گی, وہ اس کو آڈ کر دے گی. ایک سلام. تو سر جس طرح تہجد کا ہے, دن میں کسی وقت بھی نفل آپ پڑھیں تو وہ کس طرح پڑھے جائیں؟ آپ کی مرضی ہے, 2 پڑھیں, 4 پڑھیں, یہ آپ کی مرضی ہے. لمیٹیشن کوئی نہیں ہے. میں نے یہ دیکھا ہے ویسے واقعی یہ جو ہے نا مسئلہ کہ جو چیز مشہور ہو جائے جی جی وہ ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے, اس کو ذہنوں سے نکالنا ممکن ہی نہیں ہوتا. سر ہمیں تو یہ تھا کہ 4-8 بات. وہ میں ابھی پچھلے دنوں گیا 2-3 روز پہلے, میں کافی پریشان رہا. میں نے ایک جگہ ایک پریزنٹیشن کی ربا پہ, ایسے ہی بریف. تو اپنی طرف سے میں نے بات کافی واضح کرنے کی کوشش کی. تو وہاں جو صاحب سب سے سینئر تھے, بڑے بڑے میچور سیزنڈ ریٹائر ہونے والے ہیں, انہوں نے آخر میں جاتے جاتے تبصرہ کیا کہ بھائی وہ جو تھے الازہر یونیورسٹی کے اسکالرز, ان میں سے بعض نے تو کہا ہے کہ بینک کا سود ہے ہی نہیں. اور انہوں نے مسکرا کے انہوں مجھ سے کہا جیسے کہ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, وہی والی بات آپ کی کہ ایسے موقع پہ کیا کیا جائے. میں عام طور پہ ایسے موقع پہ اپنا منہ لے کے واپس چلا جاتا ہوں. اچھا, اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے, واقعی اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ذہن اپنے آپ کو پریشان کرتا ہے, ضمیر مرامت کرتا ہے. بعض اوقات راتوں کو نیند نہیں آتی, یار تم کتنے بیکار آدمی ہو یار, تم ایک جملہ بول کے آ جاتے, مگر اس وقت آئی ایم ناٹ quick minded. But I don't think he was wrong because he is quoting Al-Azhar University اور وہاں کے واقعی آئے ہوئے ہیں یہ سر. لیکن انہوں نے میری بات پہ تبصرہ کیا, اس میں یہ پرابلم. پھر پتہ کیا ہوا, پھر میں نے کیا کیا, 2 دن کے بعد انویسٹیگیٹ کر کے میں نے ان کا نمبر لیا اور پھر میں نے ان کو واضح کیا کہ سر آئی تھنک یو ڈنٹ انڈرسٹینڈ وٹ آئی واز سیئنگ. تو پھر ان کا کہ اچھا مجھے ساتھ سمجھ میں آ گئی بات. تو وہ کیا مسئلہ ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی کہہ رہا ہے, وہ آلریڈی ہوتا ہے. اور وہ آدمی محنت نہیں کرتا بات کو سمجھنے کی, اچھا یہ وہ کہہ رہا ہے. اور ان کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی, کیا کہنے ہیں اس کی. ان کے الازہر والوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بینک کا دین کو نا انہوں نے بڑا وہ کر دیا تھا. جیسے ابھی وہ رامدی صاحب ہیں, ان کا وہ میں کل سن رہی تھی, کسی نے کہا کہ تصویر کے بارے میں نا کہ بھی تصویر ہوئے تو نماز نہیں ہوتی. انہوں نے کوئی فرق نہیں پڑا. آپ ایک کونے میں آپ نے اللہ کے ساتھ رابطہ کرنا نہ کہ تصویروں کے ساتھ. میں اسی لیے آپ سے کہتا ہوں, میں اسی لیے کہتا ہوں کہ خدارا جو آپ سے مختلف ہیں, شیعہ, احمدی, عیسائی, ان سے بھی ہمدردی کریں. ان بیچاروں کا بھی یہی مسئلہ ہے, جیسے ہم پھنسے ہوئے ہیں نا ویسے وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں, ان کو بھی نکالنا ہے. بچپن سے ایک چیز دماغ میں اتنی فیڈ ہوئی ہوتی ہے, اس کو چھوڑنا. مجھے کل میرے ایک شاگرد نے بتایا, اس کے والدین احمدی ہیں, وہ نکل گیا اس سے, یعنی اس کو بات سمجھ میں آ گئی ہے. تو اس نے کہا سر وہ میں 3ری جماعت میں تھا, تو ہماری ڈیبیٹنگ کمپٹیشن تھا, تو ہم نے ایک چیز رٹی ہوئی تھی کہ احمدی بچے دنیا میں کر دکھائیں گے, وہ اس طرح کی کوئی چیز
کہتے مجھے کیا پتا تھا, میں نے نہ والدین کو بتایا. میں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے میں بھی تقریر کروں گا. کوئی نظم پڑھنی تھی, نظم پڑھ دی. کہتے ہو اس کے بعد جو میری ایسی کی تیسی ہوئی ہے, بھائی وہ کیا کرے بیچارہ. جو چیز آپ سنتے ہیں آپ مجھے بتائیں اس کا قصور کیا ہے کہ وہ غلط جگہ پیدا ہوا ہے, تو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو ایک عجیب سی بات ہے. لوگ سوچتے ہی نہیں کہ بھئی آپ کو اگر یہ بات صحیح نہیں لگتی تو آپ جو بات صحیح ہے وہ سمجھائیں, اور ایسے ہی سمجھائیں جیسے کہ کوئی آپ کو سمجھائے. جیسے آنیسٹلی میں آپ شاید حیران ہو, مجھے ایک طرح سے اس بات پر خوشی ہوتی تھی جب عیسائی میرے پاس تبلیغ کرنے آتے تھے. یعنی میں دل میں ہی سوچتا تھا کہ بات ہی غلط ہے, ان کا جذبہ کتنا اچھا ہے. آپ سوچیں کتنا اچھا جذبہ ہے. بھئی کیا جذبہ ہے؟ ہمارے پاس اللہ کا پیغام ہے تو یہ سے کیوں محروم ہے؟ آپ سوچیے کتنا اچھا جذبہ ہے. تو اب میں ان کو کیا دھتکاروں؟ سچی بات یہ ہے کہ ان کے خلوص کو دیکھ کے بڑا رشک آتا تھا کہ کاش کہ یہ خلوص ہمارے اندر ہی پیدا ہو, اور پھر آدمی ان کو انگیج کرے کہ یار یہ ہمارے پاس بھی ایک میسیج ہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. اب میں صرف اس لیے رکا ہوں کہ مجھے اس کو پورا کرنا ہے. تو جب تک آپ اس کو پورا کرتے ہیں میں انٹائٹلڈ ٹو آسک انذر پلیز پلیز پلیز. صبح کی نماز کے بعد وہ کہتے ہیں جی فرشتے آتے ہیں, تو اس سٹیج پہ کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہ کے ناموں کا ورد کرنا چاہیے یا کوئی اور خاص دعا پڑھنی چاہیے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب کبھی آپ کو یہ احساس ہو کہ کوئی اسپیشل موقع ہے, جی سر, تو وہ بات کریں کہ جو آپ کے دل سے نکلے. آپ کوئی ایسا کلمہ پڑھیں جو آپ صرف الفاظ دہرائیں گے تو بس الفاظ ہوں گے. یعنی آپ کے دل کی کوئی خواہش ہوگی, آپ نے کسی بات پر معافی مانگنی ہوگی, آپ نے کوئی دنیا آخرت کی چیز کو اچیو کرنے کے لیے اللہ سے مانگنا ہوگا. اصل چیز جو اللہ تک پہنچانی ہے نا, جی جی, وہ دل کی بات ہے. میں نے جو آپ کو لکھ دیا نا اس میں, ہاں جی, اس میں آیات لکھی ہیں, بڑی مہربانی. نمبر نہیں لکھا. وہ میں ڈھونڈوں آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ عائشہ کو آتی نہیں ہے, عائشہ کو میں لکھ دوں گا. اچھا ٹھیک ہے, لیکن پہلے عائشہ کو کہیں گے مجھے ریمائنڈ کریں, ٹھیک ہے, میں تو میں وہ نمبر آپ کو بھیج دوں گا. جی سر, تو وہ اس سے آپ اس کو مزید بھی کنفرم کر لیجیے گا. مجھے اب جانا ہے جی کیونکہ امتحان ہے. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ